عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات، ممتا بنرجی نے امت شاہ کے دعوے کا اڑایا مذاق۔ سنجے راوت کا دعویٰ، کہا میں نے وارننگ دی تھی، حکومت کے خلاف پریشانی کھڑی کر سکتا ہے آواز۔ شمالی کشمیر کے سوپور میں ملیٹنٹوں کا حملہ، میونسپل کونسلر اور اس پہ ہلاک۔ جونپور میں انتخابی رنجش کے سبب تاجر کا قتل۔ شادی میں پٹاخہ اور ڈی جے کا استعمال ہوا تو مولوی صاحب نہیں پڑھائیں گے نکاح۔ بی جے پی رکن اسمبلی نے اپنے اوپر خود ہی حملہ کروایا۔ پلانی سوامی حکومت کی لگام، مودی امت شاہ اور اس کے ہاتھوں میں راہل گاندھی کا بیان۔ ای ڈی اور این آئی اے مرکزی حکومت کے طوطے ہیں، محبوبہ مفتی کا بیان۔ لوگ نہیں مانے تو 2 اپریل سے مہاراشٹرا میں لاک ڈاؤن لگایا جائے گا، نائب وزیر اعلیٰ۔ خواتین کو فیصلہ سازی میں برابری دی جائے، اقوام متحدہ کا بیان۔ چین اور روس سے نمٹنے کے لیے جنگی حکمت عملی تیار کرے گا امریکہ۔ شامی شہریوں کو امسال $10 ارب کی ضرورت لاحق ہے، اقوام متحدہ۔ حالیہ 19 سالوں میں ہم نے 600 بیراج تعمیر کیے ہیں، سد ایردوغان کا بیان۔ نائجیریا بوکو حرام کے خلاف آپریشن میں 48 دہشت گرد جہنم رسے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین گرامی، اور ہمارا اگلا ٹارگٹ 2 ملین سبسکرائبرز ہے۔ آئیے ناظرین پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مرکزی وزیر داخلہ کے ذریعے پہلے مرحلے میں ہوئی 30 سیٹوں کی پولنگ میں 26 سیٹیں جیتنے کے دعوے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان 4 سیٹوں پر بھی جیت کا دعویٰ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو بڑا رسگلہ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ممتا بنرجی سے سوال کیا کہ آخر امت شاہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے ووٹنگ مشین دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھرم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ بنگال کے عوام نے انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگال پر کوئی بھی باہری حکومت نہیں کر سکتا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ مودی زمین لے کر اپنے دوستوں اڈانی کے حوالے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کے سرمایہ کو چند دوستوں کے ہاتھوں سپرد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، شیو سینا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے پیر کو دعویٰ کیا کہ پارٹی کے کچھ لیڈروں کو انہوں نے آگاہ کیا تھا کہ ممبئی پولیس کے معطل افسر سچن واجے مہاراشٹر حکومت کے لیے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ واجے ابھی این آئی اے کی حراست میں ہے۔ سنجے راوت نے بھی کہا کہ سچن واجے معاملے نے ریاست میں شیو سینا کی قیادت والے اتحادی حکومت کو ایک اچھا سبق سکھایا ہے۔ مہاراشٹر میں شیو سینا کی قیادت والی مہا وکاس اگاڑی حکومت نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اور کانگریس بھی شامل ہے۔ ناظرین، شمالی کشمیر کے قصبے سوپور میں پیر کی دوپہر کو مشتبہ ملیٹنٹوں کے حملوں میں ایک میونسپل کونسلر اور ایک اسپیشل پولیس افسر ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ کونسلر زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا سوپور میں پیر کی دوپہر کو ملیٹنٹوں نے میونسپل دفتر کے احاطے میں فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 میونسپل کونسلر ایک ایس پی شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تینوں کو علاج و معالجے کے لیے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک کونسلر اور ایس پی او کے زخموں کی تاب نہ لانے سے موت ہو گئی، جبکہ کونسلر مزید علاج کے لیے سری نگر ریفر کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش میں ضلع جونپور کے لائن بازار علاقے میں انتخابی رنجش کے سبب 2 فریقوں کے درمیان ہونے والی لڑائی اور فائرنگ سے ایک حلوائی تاجر کی موت ہو گئی۔ اس سلسلے میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس ذرائع نے پیر کے روز بتایا کہ کنوردہ گاؤں کا باشندہ رامجیت یادو مارکیٹ میں ایک مٹھائی کی دکان چلاتا ہے۔ اس کا بھائی جواہر لال نہدو گرام پردھان کا انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اتوار کی دیر رات گاؤں کے سامینات مشرا سے اس کا جھگڑا اور سامینات کے متعلقین نے مار پیٹ شروع کر دی، مگر لوگوں کی مداخلت کے بعد معاملہ پرسکون ہو گیا تھا۔
ناظرین گرامی، ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے جب دہلی سے ایک بارات نکلی تھی اور کیرانہ نگر واقع کھیل کلاں پہنچی تھی۔ وہاں دلہے نے ڈی جے کے دھن پر باراتیوں کے ساتھ ڈانس کیا تھا اور گاڑی کی چھت پر چڑھ کر خوب مستی بھی کی تھی۔ اس دلہے کا نکاح پڑھانے سے مقامی امام صاحب نے منع کر دیا تھا۔ پھر لڑکے اور لڑکے والوں نے آنن فانن میں کسی دوسرے مولوی صاحب کا انتظام کیا اور نکاح پڑھوا کر سکون کی سانس لی۔ اب ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مدارس میں کئی علماء حضرات نے ایک میٹنگ کی ہے جس میں متفقہ طور پر فیصلہ لیا گیا ہے کہ ایسی شادیوں میں وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے جس میں آتش بازی ہو، پٹاخے پھوڑے جائیں یا پھر ڈی جے بجائے جائیں۔ ناظرین، کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے پنجاب میں بی جے پی رکن اسمبلی پر ہوئے حملے کے تعلق سے وضاحتی بیان میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ بی جے پی رکن اسمبلی پر کسان تنظیموں یا مظاہرین نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ کسان مظاہرین نے تو رکن اسمبلی کو صرف سیاہ جھنڈا دکھائے تھے۔ ٹکیت نے الزام عائد کیا کہ رکن اسمبلی نے خود ہی اپنے اوپر حملہ کرایا تاکہ کسانوں پر تہمت لگائی جا سکے۔ ناظرین گرامی، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اتوار کے روز تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ای کے پلانی سوامی پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کو وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی نے الزام یہ ہے کہ انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ریلی میں DMK کی قیادت والے سیکولر ترقی پسند اتحاد کے تمام رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ آل انڈیا انا دراویڈا گزگم یعنی AIADMK پارٹی پہلے جیسی نہیں رہی، وہ ختم ہو چکی ہے اور موجودہ AIADMK پارٹی ماسک کے پیچھے ہے۔ ناظرین گرامی، PDP صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ED اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA مرکزی حکومت کے طوطے ہیں اور بقول ان کے ادارے وہی کچھ کرتے ہیں جو ان سے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ موصوفہ نے اتوار کو وسطی ضلع بڑگام میں منعقدہ PDP کے ایک اجتماع کے حاشیے پر نامہ نگاروں کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ED ہو یا NIA یہ مرکزی سرکار کے طوطے ہیں، ان سے جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ چونکہ محبوبہ مفتی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی مکان ہے، نہ گاڑیاں اور نہ پراپرٹی، اسی لیے دوسرے بہانوں سے مجھے پوچھ گچھ کے لیے بلاتے ہیں۔ ناظرین، مہاراشٹر میں کورونا انفیکشن کی رفتار لگاتار تیز ہوتی جا رہی ہے۔ حالات اس قدر فکر انگیز ہو گئے ہیں کہ کئی شہروں میں لاک ڈاؤن جیسے اقدامات اٹھانے پڑ گئے ہیں۔ بے قابو کووڈ-19 کی وجہ سے ریاست حکومت نے 28 مارچ سے نائٹ کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس درمیان مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کا ایک بڑا بیان منظر عام پر آیا ہے۔ انہوں نے ریاستی عوام کو مکمل لاک ڈاؤن کی تنبیہ دے ڈالی۔ انہوں نے لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر لوگوں نے کورونا پروٹوکول پر عمل نہیں کیا تو 2 اپریل سے لاک ڈاؤن جیسا سخت فیصلہ حکومت کو لینا پڑ سکتا ہے، لہٰذا لوگ سنبھل جائیں اور احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کا کمیشن برائے اسٹیٹس آف ویمن نے 25 برس قبل بیجنگ میں خواتین کی کانفرنس کے موقع پر عوامی شعبے میں خواتین کو مردوں کے برابر مواقع دینے اور گھریلو تشدد کے خاتمے سے متعلق روڈ میپ طے کیا تھا۔ تاہم جمعے کے روز ایک مسودے کی تیاری کے موقع پر صنفی شناخت اور خواتین کے حقوق کے معاملے پر مختلف ممالک کے درمیان شدید بحث دیکھی گئی ہے۔ سفارتکاروں نے خواتین کے حقوق سے متعلق اس مسودے میں زبان کے استعمال اور صنف کی بنیاد پر تشدد سمیت جنسی اور تولیدی صحت اور دیگر حقوق پر آخری لمحات تک بحث کی ہے۔ بعض مغربی ممالک کی جانب سے ایک کوشش بے سود گئی جس میں غیر واضح جنس اور ٹرانسجنڈر خواتین کو بطور اسم تسلیم کروایا جانا تھا۔ تاہم کمیشن نے اس کی بجائے لڑکیوں اور خواتین کو متنوع ملے جلے طرز کی تفریق اور کئی طرح کے حالات و معاملات کو تسلیم کیا ہے۔ ناظرین، امریکہ کی فوج چین اور روس کی وجہ سے مسلسل بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر ایک جامع جنگی حکمت عملی تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ CNN نے ہفتے کو اپنی ایک رپورٹ میں امریکی دفاع ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے۔ رپورٹ میں امریکی وزارت دفاع کے حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بحر اوقیانوس میں چین اور روس کی جارحانہ سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے ایک نئی جنگی حکمت عملی تیار کی جائے گی، جس کے تحت امریکی فوج کے اعلیٰ افسران کو خصوصی تربیت دی جائے گی۔ امریکی فوجی افسران عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیاری کریں گے۔ ناظرین گرامی، اقوام متحدہ نے بیلجین دارالحکومت برسلز میں شام اجلاس سے پیشتر امداد کے احتیاج مند 24 ملین شامی شہریوں کے لیے $10 ارب کی امداد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور رابطہ دفتر نے اقوام متحدہ کی ادارہ برائے مہاجرین اور اقوام متحدہ کی ترقیاتی پروگرام نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے عالمی برادری سے کروڑوں شامی شہریوں کے لیے مالی امداد میں اضافہ کرنے کی درخواست کی ہے۔
ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ تمام جانداروں کی طرح انسانیت کے لیے بھی پانی ایک ناگزیر عنصر ہے۔ صرف زندگی کے لیے نہیں، اقتصادی ترقی کے لیے بھی پانی کا شمار ایسے عناصر میں ہوتا ہے کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ صدر رجب طیب اردگان نے بیشتیپے کنونشن سینٹر میں پہلی آبی شورا کے آغاز اور پانی کی 363 تنصیبات کی اجتماعی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ محکمہ آبی امور کی طرف سے تعمیر کی گئی ان 363 تنصیبات کی افتتاح سے اقتصادیات میں 427 ملین لیرہ کے قریب آمدنی کا اضافہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، نائجیریا کے شمالی مشرقی علاقے میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کے خلاف کارروائی میں 48 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور 11 یرغمال بازیاب کر لیے گئے ہیں۔ نائجیرین فوج کے ترجمان محمد پریما کا کہنا ہے کہ بورنو صوبے کے بعض علاقوں میں بوکو حرام کے خلاف فوجی آپریشن کیے گئے ہیں، جس دوران 48 دہشت گرد مارے گئے تو بھاری تعداد میں زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اس آپریشن میں بوکو حرام کے قبضے میں ہونے والے 11 افراد کو بھی بازیاب کر لیا گیا، جن میں سے ایک زخمی حالت میں ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔